اور زیادہ یہ مرض پڑھے لکھوں کو لگتی ہے. جاہل کو مرض لبے ہی معاف ہو جاتی ہے، اس کو تو جہالت ہے، پتہ ہی نہیں. جب ان کو پتہ ہے کہ ان کی عظمت ثابت ہے، ان کا دین ثابت ہے، اور دنیا میں ایک گھڑی آ کے ایسے دلائل دے کے گئے کہ سکے بٹھا گئے ہیں. کسی نے آج تک چاند سورج پر حکومت نہیں کی، زمین آسمان پہ حکومت نہیں کی. ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، زور لگا لے، درخت کو بلانا کیا، پتا بھی نہیں ہلا سکتے. پھر وہ سوالات کا دروازہ کھولے، سمجھو اس کے لیے عذاب یا ایمان جانے کا دروازہ کھل گیا. جو منافق بن جاتے ہیں کہ ہم زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ہم زیادہ سمجھدار ہیں، ہم خدا رسول کے سوال کر کے خدا رسول کو سمجھنا چاہتے ہیں، یہ انہی پر یہ خدا کا عذاب آتا ہے. وہاں بولنا نہیں چاہیے. جب ثبوت مل گیا حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، یا پھر کافر بولتے ہم کافر ہیں. جب مسلمان نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو شیطان کے دل میں ڈالے، وہ سوالات نہیں کرنے چاہیے. جس کی سمجھ آ جائے الحمدللہ، جس کی سمجھنا ہے واللہ عالم بالصواب. اپنے کو یہ نہ دکھا میں خدا رسول کے سمجھنے میں بہت عقل مند ہوں، یہ بکواس ہے. یہ خدا کے فضل سے ہوتا ہے، اور اس تقدیر میں زیادہ گھسنا نہیں چاہیے. جس سے مسلمان ہونا ہے، کافر ہونا ہے، یہ فیصلے پہلے ہی ہو چکے ہیں، لیکن ہم بظاہر چلتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ آخر کیا ہونا نہیں ہونا ہے. آپ جیسے ایک مریض ہیں، دوا کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ شفا ہونی نہیں ہونی ہے، اسی مرض میں مرنا ہے یا مرض سے نکلنا ہے، لیکن تم کو کرنا پڑتا ہے، باقی اللہ جانے. ایسے یہ بھی معاملہ ہے کہ موت کے وقت تم ایمان پہ مرتے ہو، کس پہ مرتے ہو؟ جنہوں نے مانا جانا اکا دکا واقعات ایسے، وہ ایمان چھوڑ کے مرے. تو ان چیزوں میں دخل نہ دیا کریں، اور جو ایسی سوالات پیدا کرے اس کے ساتھ سلام دعا دور کی. ہاں، یہ وسوسوں سے بچنا چاہیے. یہ وسوسے کے دل میں جم جائے تو پھر ایمان انسان کا ختم ہونے لگتا ہے. خدا نے کہا وسوسوں سے پناہ مانگو. تو یہ وسوسے شیطان کا کام ہے، اور ان انسانوں کا کام ہے جو شیطان جیسے ہیں. اسی قرآن میں آئے وسوسوں سے پناہ مانگو. من الجنۃ والناس، انسانوں میں بھی وسوسے ڈالنے والے ہیں، جناتوں میں بھی ہیں. تو اللہ تعالی ہم کو آپ کو بچائے. لا الہ الا اللہ محمد سے پڑھ لیا، اندھا ہو کے چلنا، سوچنا ہی نہیں ہے. جو سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، سمجھ میں نہ آ جائے وہ چیز صحیح کیا، لیکن اس کا مفہوم مطلب مقصد خدا جانے اور حضرت محمد مصطفیٰ جانے. پھر کیا مصیبت پڑی ان چیزوں میں گھسنا. یہ چیزیں تم کو فائدہ نہیں نقصان دیں گی. یہ اکثر پڑھے لکھوں میں ہوتی ہے، اور پڑھے لکھوں میں اکثر ایسے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو بگاڑتے رہتے ہیں کہ اپنے کو سمجھدار بتانا چاہتے ہیں. انسان سمجھدار ہو سکتا ہے؟ انسان کچھ بھی نہیں ہے. انسان اپنی حقیقت کو سوچے کچھ نہیں ہے. کس چیز سے پیدا ہوا؟ گندگی سے. اور علم اس کو خاک بھی نہ ہوتا. جو کچھ ہے وہ اس کا ذاتی علم عقلی نہیں ہے، اس کی میرا وراثت نہیں ہے، وہ بھی خدا کے دینے سے اس کو تھوڑا بہت علم ہے. علم الانسان ما لم یعلم، خدا انسان کو سکھاتا ہے. پھر وہ سمجھے میں خود جانتا ہوں، خود تو جان نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں جانتے. ہمیشہ انسان خدا رسول کے سامنے جاہل رہے. ہاں، اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم آقا کی ہر بات دل سے مانے، سمجھ میں آئے وہ بھی مانے، سمجھ میں نہ آئے وہ بھی مانے. مطلب سمجھ میں آئے نہ آئے ہم کہیں ٹھیک ہے، اس کا مطلب خدا رسول جانے. جو کہا ہے ٹھیک کہا ہے. یہ نہیں کہ یہ کیوں کہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی. یہ سمجھ میں آتی بھائی وہ غلط ہے تمہارے نزدیک، کہ تمہاری عقل اتنی نہیں ہے، تمہارا فہم اتنا نہیں ہے، تم علم کو کوئی عبور نہیں کر سکتا. نبیوں نے اس چیزوں میں خاموشی اختیار کی ہے، تو ہم تم کون ہوتے ہیں؟ خضر صاحب موسیٰ صاحب کو نہیں کہا علم جتنا بھی پڑھو سمجھو علم پڑھا ہی نہیں ہے. جیسے چڑیا چونچ میں پانی لیتی سارا علم پڑھا، سمجھو علم آتا ہی نہیں ہے. نہ جو آتا ہے وہ بھی سمجھ میں کچھ آتا نہیں آتا. بس ایک بات ہونی چاہیے، آمنا و صدقنا. جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ ایمان لائے، اختلاف کی باتوں میں نہ پڑے. آقا نے کہا پہلے قوم ہلاک ہوئی کثرت سوال وکیل و قال، زیادہ سوال کرنا، بحث کرنا. یہ بحث سے بہت بچیں. ہاں، اس سے تمہارا جو ظاہری تھوڑا بہت ایمان ہے وہ بھی چلا جائے گا، اور تھوڑا بہت جو اللہ تعالیٰ سے رحمت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. انسان کیا چیز ہے کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسی مرضوں سے بچائے. میرے پاس بات سوال پہنچتے ہیں، بہت تعجب ہوتا ہے کہ ہم بہت سمجھدار ہیں، ہم کو اس بات جب سوال جواب
منع کیا دوسرے کے متعلق اور جگہ علماء کہتے ہیں ہم طریقت میں سوال جواب حرام سمجھتے ہیں. سوال جواب ہے ہی نہیں ہے، بس جو سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، جو سمجھ میں نہ آئے وہ بھی ٹھیک ہے. جو کچھ کہا خدا رسول نے سب صحیح ہے، ہماری سمجھ اتنے کام نہیں کرتی. اس لیے واللہ عالم بالصواب یہ اپنا شعار بنائے ہر وقت. جو چیز سمجھ میں آ جائے ٹھیک نہیں، اور جو بحث کرے اس سے دور ہی رہیں کہ تم کو ایسا وسوسہ نہ ڈال دے کہ 40 سال وسوسہ تمہارے دماغ سے نہ نکلے اور وسوسہ وہ تم کو عذاب میں لے جائے. ہاں کہ خدا نے کہا وسوسوں سے بچو، وسوسے آج کو سوچے نہیں، موافقت نہ کرے. ہاں اگر یہ پرہیزیں نہیں کرو گے یہ تمہاری نماز، یہ تمہارا پڑھنا پڑھانا سارا بیکار ہو جائے گا. انسان دنیا میں رہتا ہے، ہاں جی ساری دنیا رہتی ہے، اس کو خدا نے شعور بخشا ہے. باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، وہ رستہ ضرور ڈھونڈتا ہے. کوئی سکھ بن جاتا ہے، کوئی یہودی بن جاتا ہے، کوئی مجوسی بن جاتا ہے، کوئی نصارہ بن جاتا ہے، کوئی ہندو بن جاتا ہے، کوئی مسلمان ہے. کچھ نہ کچھ تو بننا ہی ہے. جب بن کے مسلمان پھر اسی پر ہی مرو، ختم. پھر کیوں بک 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 کرنی اور پھر ایسی باتیں کرنی وسواسوں کی، اور آپ بیچ میں اعتراضات اٹھانے. ایسی باتوں سے بہت بچیں. کلمہ پڑھ لیا خاموش، اندھا ہو کے چلنا انشاءاللہ. کن کے پیچھے؟ حضرت محمد مصطفیٰ کے پیچھے. بن وکیر کا فقیر، ان کے پیچھے، سب کے پیچھے نہیں. کر انہیں نہ جانا جان کر ہم نے یہاں بیٹھ کے کوئی فائدہ اٹھانا ہے، اس سے نہیں بیٹھے نیت خوانی کرنی. یہ تو ہوتی رہتی ہے، باتیں ہوتی رہتی ہیں. ہم کہتے کچھ فائدہ اٹھائیں، اور فائدہ اٹھانے میں سب سے زیادہ آسان طریقہ، اور ایسا آسان طریقہ اور ایسا نایاب طریقہ انسان کے ذہن و گمان سے باری کہ ان کی رحمت کی نظر آ جائے، سوالات سارے ختم، جوابات سامنے خود ہی پھریں گے. اور جوابات وہ ایسے نہیں پھریں گے جیسے آپ جوابات سوال کا جواب، وہ مشاہدے کے طور سے آقا جی ہر چیز تم کو دکھانی شروع کر دیں گے. تمہارا سوال کا سوال ہی پہ تم سوال کر سکو. با ادب اور بے ادب زمین اسکام آسمان، یہ بے ادب نہ بنے. ہاں اور بے ادب فنی بے ادب نہ بنے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں. شیطان پڑھا لکھا نہیں تھا، برسی ثابت پڑھا لکھا نہیں تھا. یہ ہدایت اللہ کا فضل ہوتا ہے، پڑھے لکھنے سے نہیں ہوتا ہے. دنیا ان کو مانتی نہیں ہے، لیکن جب خدا ہدایت نہ دے تو اتنی بڑی آدمی غلطی کرتا ہے شاید جاہل بھی نہ کر سکے. قرآن میں بھی ایسی آیت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اتنحتون، تم خود تراشتے ہو پھر کہتے ہو خدا، تم تو بناتے ہو تو پھر تم ہی خدا بن جاؤ نا، ان کو خدا بناتے ہو. خدا کو آدمی خود بناتا ہے. اتنا بے عقل ہونا چاہیے. بے عقلی کا بھی ریکارڈ ہو گیا کہ تم خود اس کو تراشتے ہو. جب چاہو اس کو زمین پہ پھینک دو، جب چاہو اس کا ہاتھ توڑ دو، اس کا ناک توڑ دو، اس کی گردن توڑ دو، پھر اس کو رکھ دے کہ ہم اس کو خدا مانتے. یہ ہمارا کیا مصیبت ہے. خدا کا آدمی خود بناتا ہے. یہ تو تم نے بنایا، تم خدا اس کے بن گئے. جب خدا ہدایت نہ دے اتنا آدمی بے عقل ہو جاتا ہے. یہ اللہ کا فضل سمجھو کہ ہم 14ویں صدی 15ویں صدی جس صدی میں بھی ہیں ہم ان کو بن دیکھے مانتے ہیں. خدا ہدایت نہ دے، دیکھنے والوں نے نہیں مانا، معجزے دیکھے نہیں مانا، بے مثال لاجواب سمجھا، سچا بھی سمجھا کافروں نے، صادق الوعد الامین بھی کہا، پھر بھی نہ مانا. تو اللہ کا شکر کرو ہم لوگ بن دیکھے مانتے ہیں اور جان نثار ہیں ان پر ہر وقت انشاءاللہ. شکر نہیں کرتے بیچ میں باتیں اعتراضات کرنے، ان چیزوں سے بہت بچو. اس لیے اس کے منع کرنے والے حضرت محمد مصطفیٰ ہے. اس کے منع کرنے والا اللہ ہے قرآن میں کہ کسی چیز میں تنازع مت کرو، اگر ہو تو چھوڑ دو. تو چھوڑ دینا چاہیے نا. میں اپنی بات تو نہیں منوانا چاہتا ہوں، خدا رسول کی بات تو مانو، یا پھر وہ دل لگی کروں، یا جوتے کی زبان مانتے ہو. بھاگو دل لگی کرتا ہوں، لیکن اس دل لگی میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے کہ یہاں سوالات مت کریں نہ لائیں. اگر سوال کرنا تو اس کا جواب جوتا انشاءاللہ موجود ہے. آج کل تم پر پڑے گا انشاءاللہ جو ایسے کرتے ہیں. کھوپڑی ٹھیک ہو جائے گی.
ایک ایسا تھا اس کو ایسے ہی جواب ملا، کسی باغ میں گھس گیا، پھل کھانے لگ گیا. وہ باغ والا اس نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو، یہ ہمارا باغ ہے، تم کہا جو قسمت میں لکھا ہے وہ ہو رہا ہے. پھر تو جوتے سے کیوں مار بھر کیا کر رہے ہو، مار رہے ہو. کہا یہ بھی قسمت میں لکھا، یہ بھی ہو رہا ہے. تو پھر وہ چپ کر کے بھاگ گیا. تو پھر ایسے ہی ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے. چلیے.